الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت کا خاص انعام اور فضل ہے کہ ہم آج اس مبارک دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ اس کی توفیق خاص ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو من بعد ما جاءت ہو، اس کے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، پس اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کو آپ نے سنا، اللہ کریم یہاں پر حکم ارشاد فرماتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ پوچھیں ان بنی اسرائیلیوں سے، آپ ان سے سوال کریں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی آیات واضح نشانیاں بھیجی تھی۔ یہاں یہ جو خطاب ہے اللہ کا اپنے حبیب سے ہے، سل، آپ سوال کرو، اس ال کے معنی میں ہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے حضور کی ساری امت کو یہ سوال سکھایا کہ اے میرے نبی کی امتیوں، تم اسرائیل کے بیٹوں سے، یعنی اسرائیل کی قوم سے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ سوال کرو، کتنی نشانیاں تمہیں خدا نے دی تھیں، کس کس طرح کے معجزے عطا کیے تھے، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی تھیں، پھر بھی وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، تم اہل ایمان نہیں بن سکے، تم حق پر نہیں چل سکے، تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ، یہاں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دیتا ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ اب اللہ کی نعمت کو بدلنے سے مراد اللہ کی نعمت کا انکار کر دینا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے من بعد ما جاءت ہو، اس کے پاس آ جانے کے بعد۔ اللہ نے نعمت کی، اللہ نے انعام کیا، اللہ نے اپنا فضل کیا، جب وہ اللہ کا فضل دیکھ چکے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اور پھر انہوں نے اللہ کا اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں اور انعامات تھے، اور جو اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی توحید کی نشانیاں، اپنے رسولوں کی رسالت کی نشانیاں جو اللہ نے نازل کی تھیں، ان کا اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا کہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو دیں، اپنی نشانیاں دیں، آیات بینہ کھلی واضح۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے
جو اللہ کی نعمت کے مل جانے کے بعد، اللہ کی نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد، اللہ کی نعمت کو کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے بعد پھر اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام کا انکار کرتے ہیں اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کی طرف چلتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے پھر اللہ شدید العقاب ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، بنی اسرائیل کا لفظ آپ نے 12 مرتبہ سنا اور ہم اس کی کئی مرتبہ تشریح بھی کر چکے، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کے لیے بنی کہتے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو بنو بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل سے مراد حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے اور آگے ان سے جتنی اولاد چلی، ان میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں۔ تو اللہ نے تمام اولاد یعقوب کو جو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چل کر آج تک دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو اللہ نے کہا ان سب سے سوال کریں۔ اب ان کی 2 قسمیں ہو گئیں، کچھ یہودی کہلائے اور کچھ عیسائی۔ ان دونوں کا آپس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہم 12 مرتبہ قرآن کی آیات کی تفسیر میں پڑھ چکے کہ ان کا آپس میں تو اختلاف ہے، یہودی عیسائی کو نہیں مانتا اور عیسائی یہودی کو نہیں مانتا، قرآن کی آیات موجود ہیں۔ لیکن جب یہ مقابل ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ مل جاتے ہیں اور مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں اور یہودی اور عیسائی اور باقی کافر قومیں، مشرک قومیں وہ مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے، ان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ لفظ فرمایا آیات بینات، آیات آیت کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے نشانی، اب جمع ہوئی تو نشانیاں، بینہ واضح کھلی، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ یہاں مفسرین نے بات لکھی کہ اللہ کریم نے تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہوئے، ان میں نبی بھی ہوئے اور رسول بھی ہوئے، اللہ نے سب کو معجزے بھی عطا کیے، کتابیں بھی عطا کی، شریعت بھی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان اولو العزم پیغمبر انہیں ملا اور ان کو اللہ کریم نے 9 بڑے معجزات عطا کیے۔ بلکہ ان کی اگر تفصیل ہم دوبارہ دیکھیں، جیسے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل قوم نے طلب کیا کہ ہم آسمان سے کھانا آئے تو کھائیں گے، اللہ سے دعا کی، من و سلوہ اترا، اس طرح وہ راستہ ان کو چاہیے تھا، دریا سامنے آ گیا، راستہ نہیں تھا بظاہر خوش، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو وہ 2 دریا 2 حصوں میں ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، واضح نعمت تھی، آیت بینہ تھی، کھلی نشانی تھی کہ ایک نبی، ایک ان کا رہبر، ایک پیغمبر، سامنے پانی چل رہا ہے اور وہ اپنی سوٹی مارتا ہے، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، درمیان میں خشک راستہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتنی کھلی نشانی تھی ہدایت والوں کے لیے۔ اسی طرح جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا وہ عصا مارا اور 12 چشمے نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں کے میں سے وہ آگے چلے، تو ہر ایک کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ پانی پینے کی جگہ مقرر کر دی۔ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لوگ موجود تھے، پتھر پر سوٹی ماری جا رہی ہے اور آگے سے 12 مختلف جگہوں سے پانی نکل رہا ہے۔ کتنی کھلی واضح نشانی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کے سچا ہونے کی، اللہ کے رسول کے برحق ہونے کی، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان سب کی ایک طرح سے وہ واقعہ، وہ معجزہ، وہ تصدیق کر رہا تھا، اور یہ ہدایت کے لیے بات کافی تھی۔ اگر انسان ہدایت لینے پہ آ جائے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کریم نے یہ انداز اختیار کیا اور بڑا یہ خوبصورت بات ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کم آتیناہم،
ہم نے کتنی ہی نشانیاں انہیں عطا کی تھیں۔ یہ انداز بڑا خوبصورت ہے اگر ہم سمجھیں۔ سل بنی اسرائیل، آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھیں، ان یہودیوں سے پوچھیں، اسرائیلیوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ تمہیں کیا اللہ نے اتنی بے انتہا نعمتیں نہیں عطا کی تھیں؟ واضح کم کا معنی ہوتا ہے کتنی نشانیاں۔ اب بظاہر یہ ایک سوال کا حکم ہے، مفسرین نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس آیت کے نکات کو کھولا۔ وہ کہتے ہیں یہاں اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ ان سے سوال کریں، لیکن سوال کے اندر خود اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، اتنی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہے کہ سوال بذات خود جواب بھی بن رہا ہے۔ اب اللہ کریم کہتے ہیں ان سے سوال کریں۔ اب جہاں مفسرین کہتے ہیں جواب کی حاجت نہیں چھوڑی، اللہ نے کہا ان سے پوچھو۔ جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نادانی کرے، نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے، تو آپ اسے کہتے ہیں میں نے تیرے اوپر کتنے پیسے لگا دیے ہیں، میں نے کتنے وسائل تیرے اوپر لگا دیے، لیکن تو راہ حق پر نہیں آیا، تو نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یعنی آپ کتنے پیسے لگا دیے، کتنے وسائل لگائے، آپ اس کو گنتے نہیں ہیں بلکہ بے انتہا گنتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان بنی اسرائیلیوں، یہودیوں، عیسائیوں سے بات کریں اور انہیں کہیں کیا اللہ نے تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بارش نہیں کر دی تھی؟ کیا تمہاری ہر مطالبے کو اللہ نے پورا نہیں کر دیا تھا؟ کیا تمہارے سامنے بڑے بڑے معجزات کا اظہار نہیں ہوا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ بہت بڑے جادوگروں کے سامنے ایک بڑا اژدہا بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی رسیوں اور سانپوں کو کھا نہیں گیا؟ کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے بات کافی نہیں تھی کہ موسیٰ سچے ہیں، موسیٰ کی شریعت سچی ہے، موسیٰ کا رب سچا ہے؟ کیا یہ ہدایت کے لیے بات کافی نہیں؟ فرمایا جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے۔ لیکن پیچھے ایک بات اور بھی عرض کروں گا، حضور علیہ السلام اس سے مراد جو ہے یہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو یہ سوال کیا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، لیکن مفسرین نے یہاں ایک خوبصورت نقطہ بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہاں تمام یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی سوال کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اس آیت کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری ہو گئی، اب آپ کے دور کے جتنے یہودی عیسائی ہیں، اللہ کہتا ہے ان سب سے پوچھو، ان سب سے بات کرو، حضور کے زمانے کے یہودیوں سے، اور انہیں بتاؤ اور ان سے سوال کرو کم آتیناہم من آیت بینہ، میں نے اپنے اس حبیب کی رسالت کی سچائی پر، ان کے سچا رسول ہونے پر کتنی تمہیں نشانیاں دکھا دی ہے، کون سے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک کافر آیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تب سچا مانوں گا جب یہ درخت آپ کی بات مانے۔ آپ نے کہا میں نہیں کہتا، تو جا کے اس درخت کو پیغام دے۔ وہ گیا اس درخت کو کہا تمہیں محمد بلاتے ہیں۔ درخت اپنی جڑیں نکال کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، ایک کافر آیا، اس نے کہا میں آپ کو تب سچا نبی مانوں گا جب آپ یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے کہا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ اور اچھی بات ہے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ کی، کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ کم آتیناہم من آیت بینہ۔ آپ نے کہا جب میں مکہ کی طرف باہر نکلتا تو وہاں کے پتھر جو ہے میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں، ان جگہوں کو جانتا ہوں جہاں سے میں اور حضور گزرتے اور پتھروں سے حضور کے اوپر درود پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بے شمار آیات، جیسے آپ نے وہ معجزہ سنا ہے، معراج کا معجزہ ہوا، کفار نے کہا یہ کیسی بات ہے، کوئی بندہ یہاں سے بیت المقدس بھی جائے، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کرے، واپس بھی آئے اور ابھی سارے معاملہ اسی طرح چلتا رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اگر یہ بات میرے دوست میرے حبیب محمد فرماتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ اس دن سے ان کا لقب صدیق بنا۔ اللہ نے کہا کم آتیناہم من آیت بینہ، میں نے اپنے اس حبیب کے سچا نبی ہونے پر تمہارے لیے کتنی نشانیاں کھول کے رکھی تھی۔ جس نے جو طلب کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، اور دنیا کے سامنے آپ کی رسالت کی سچائی کے دلائل ظاہر ہوئے، اور خود قرآن حکیم، اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل محبت نے تو بہت سارے معجزے حضور کے دیکھے تھے نا۔ آپ کو پتہ ہے 1400 صحابہ تھے، احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ پانی کم پڑا، حضور نے پانی کے ایک مشکے کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا، ان کے جانوروں نے پانی بھی پیا، اور پورے لشکر کی ضرورت پوری ہوئی، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ سارے معجزے اہل محبت نے تو دیکھے تھے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، تم بھی دیکھو، کیا تم نے میرے محمد کی سچا نبی ہونے کی بے انتہا نشانیاں نہیں دیکھ لی؟ کتنا کچھ تمہیں دکھا دیا گیا ہے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، اب تمہارے سامنے اسلام سچا دین بن کر سامنے آ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نشانیاں تو بہت ساری دکھا چکے ہیں، کیا یہ حضور کو نہیں جانتے؟ یہ جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، تورات دی تھی، زبور دی تھی، انجیل دی تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں، یعرفونہ، یہ اس حبیب کو جانتے ہیں۔ یعرف عرفان، پہچان، ان کو پہچان ہے۔ کیسی پہچان؟ کہا یہ مسلمانوں تم تو اپنے نبی کو مانتے ہو نا، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ پہچانتے ہیں۔ یہ صرف ماننے والا کام نہیں کرتے، پہچان ان کے پاس ہے۔ اتنی پہچان ہے کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، آپ کو مانتے نہیں، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ جیسے یہ بات آپ کو میں بتا چکا کہ کفار یہودیوں اور عیسائیوں کا حضور سے نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب جو نبی آخر الزمان آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم دنیا پر چھا جائیں گے، ہمارا نام ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہمارا رعب ہوگا، پھر ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ وہ حضور کی آمد کے انتظار میں تھے، لیکن جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ان کے خاندان میں نہیں آئی بلکہ بنو اسماعیل میں آئی، چاچے نے اولاد اگے آ گئی، بس اب یہاں پر مسئلہ آپ کو پتہ ہے نا، گھروں میں بھی رولا یہی ہوتا ہے، پر چاچے نے پتر اگے کیوں ہو گیا، میں کیوں نہ ہویا، میرا پتر کیوں نہیں ہویا، میں اگے کیوں نہ ہویا، بس اتنی سی بات ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ، حضور کو ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں اللہ کریم اس طرح مخاطب کرتے ہوئے اور اشارہ دیتے ہوئے اپنے تمام دلائل، اپنی تمام نشانیوں اور اپنے تمام معجزات کو سب کو دکھا کر علامتی طور پر فرماتا ہے کم آتیناہم، ہم نے انہیں کتنی بے انتہا یہ جو آیات بینہ واضح دکھا دی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں۔ اچھا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اب جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے۔ تبدیلی نعمت کیا ہوتی ہے کہ نعمت تو سامنے ہے، نعمت مل چکی، نعمت آ چکی، نعمت ہے سامنے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو انکار کر کے، کفر کر کے منکر ہو جائے۔ نعمت سے مراد آپ سمجھتے ہیں ہر چیز نعمت ہو سکتی ہے، صحت بھی نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، امن نعمت ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے اولاد نعمت ہے،
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ہم نفع لیتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت عظمیٰ حضور نبی رحمت کی ذات ہے۔ اللہ نے یہاں اشارہ دیا، فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو میرے اس حبیب کے نعمت عظمیٰ بن کر آنے پر جو اس کا انکار کرے گا، پھر یاد رکھنا نعمت سے مراد ہدایت بھی ہو سکتی ہے کہ ہدایت کی بات پہنچ گئی، قرآن آ چکا، دلائل آ چکے، معجزے دیکھ چکے، ساری باتیں سامنے آ گئیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت دے دی راستے کی، چاہے اب شکر والا راستہ اختیار کر لو یا کفر والا کر لو۔ تو نعمتیں تو ساری تمہارے سامنے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے، آقا کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو نعمت کا انکار کرے گا، یہاں سب نعمتوں کو شامل کیا۔ ایک بات بہت ضروری جو اہل عقل کے لیے ہے، اہل بصیرت کے لیے ہے، سننے اور سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ دیکھیں اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں جو نعمت کا انکار کرتا ہے، نعمت سے مراد شریعت محمدی بھی ہے کہ حضور کا نظام شریعت آ چکا، آپ کے پاس قرآن جیسے قوانین کا مجموعہ آ چکا، قرآن آ چکا۔ اب قرآن کی موجودگی میں قرآن کے نظام کو پیچھے کرنا، قرآن کی ہدایت کو پیچھے کرنا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اہمیت دینا، یہ آج مسلمان ملکوں میں رائج ہے کہ ہم قرآن کے فیصلوں کے بجائے اپنے بنائے ہوئے، اپنی اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین کو پیروکاری کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہماری عدالتیں ان پر چل رہی ہیں، ہمارے سسٹم، اور صرف پاکستان میں نہیں تمام ملکوں میں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نعمت کا بدلنا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں نظام زندگی قرآن کی صورت میں دیا تھا، اللہ نے اپنے قرآن میں زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد، ہر مسئلہ کھول کر بیان کر دیا، زندگی کے ہر معاملے کو بیان کیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے بطور نمونہ کامل بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ موجود ہے، جب ہم اس کو پیچھے کر دیں گے اور انسانوں کے، عام لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو آگے کریں گے، تو اللہ نے کہا پھر یاد رکھنا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، اللہ کی نعمت کا انکار کرے گا، اللہ کی نعمت کو کم اہم جانے گا، تو یاد رکھنا من بعد ما جاءتہ، جبکہ وہ آ چکی اس کے پاس، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، آپ کا لمحہ لمحہ محفوظ طریقے سے ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ایسے عالم میں ہم ان چیزوں کو پیچھے کرتے ہیں تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھنا پھر عذاب شدید ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے عقاب یعنی آخرت پکڑ اور سزا بہت سخت ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خیر امت بنا دیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہاں یہ سبق ملتا ہے، اس آیت سے یہ ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے مخصوص کر دیں اور یہ یہاں سے یہ مراد لیں کہ اللہ یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہودیوں عیسائیوں کو کہتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں میں نے آیات بینات دیں، واضح نشانیاں دیں، پھر بھی تم نے ہدایت نہیں مانی، پھر بھی تم راہ حق پر نہیں آئے، اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، میرے نبی کو اپنا نبی نہیں مانا، تو پھر میں تمہارے لیے سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اگر ہم یہ مراد لیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے حضور کو نہیں مانا تو اللہ کی عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے ہیں، اللہ کی پکڑ کے وہ مستحق ٹھہرے ہیں۔ اگر ہم اس آیت سے مراد امت مصطفیٰ لیں اور یہاں ہم اس دیکھیں کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہو کہ لوگوں دیکھو جس طرح بنی اسرائیل نے میری نعمتوں کا انکار کیا تو وہ اللہ کے شدید عذاب کے مستحق ٹھہرے،
جان لو، ذہن میں رکھنا، میں نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت دی ہے، تمہیں شریعت محمدی جیسی عظیم شریعت دی ہے۔ اب اگر تم نے اس نعمت کی ناشکری کی اور تمہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے امام اور سردار آخری نبی دیے ہیں، اگر تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر دیکھ لو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر بنی اسرائیل جو 1,23,000 تقریباً نبیوں کی اولاد ہو، وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرے تو سزائے خدا کی مستحق ہے، تو اگر تم نے بھی اتنی عظیم نعمتوں کا انکار کیا، ان کو کم اہم جانا، ان کو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، نبی سے تعلق توڑ دیا، آپ کی اتباع اور پیروی چھوڑ دی، آپ سے محبت اور تعلق توڑ دیا اور دنیا میں لگ گئے، تو یاد رکھنا پھر انجام ایک جیسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے اصول تبدیل نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو اصول دیے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، جو مانتا ہے اس کے لیے کرم نوازیاں اور رحمتیں ہیں، اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ کا یہ صفت فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وہ ہر منکر کے لیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر دل و جان سے مان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ 11ویں شریف کا درود ہوگا نماز کے بعد، میں جلدی نکلوں گا۔